السلام علیکم جی. اب آج یہ والا ویلاگ ہم پیر کے روڈ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دو اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ کل پاکستان کے اخبارات نے ہیڈ لائن بلکہ سپر ہیڈ لائن لگائی ہے اور وہ یہ تھا کہ پاکستان نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے. ہماری صحافت کی زبان کے اندر ویکینڈ کے اوپر خبر جاری کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ویکینڈ کے اوپر جو اخبارات ہوتے ہیں ان کی سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ خبر اتوار کے سارا روز ڈسکس ہوتی ہے، پرنٹ میں بھی اور الیکٹرانک میں بھی، کیونکہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اتوار کے روز جو ہے دن کا خاصا حصہ ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں، بیگم کی جلی کٹی سنتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سنڈے والے دن جو خبر پڑھی جاتی ہے اس دن ٹی وی کی ویورشپ بھی زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت، اور اخبارات کی سرکولیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اس دن خبر جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جاری کرنے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کرنا چاہ رہی، سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن. اب دیکھیے اس سے پہلے خبر جاری ہوئی کہ جناب پاکستان نے طالبان جو ہے ان کے جو حقانی نیٹ ورک ہے. حقانی نیٹ ورک کیا ہے؟ حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں وہ وہ جو ہیں اس وقت نائب امیر ہیں، اور نائب امیر صرف دو ہیں، ایک عسکری نائب امیر ہے، ایک سیاسی نائب امیر ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. ان کا نام لے کے اور ان کو طالبان سے الگ کر کے ہم نے جو ہے دہشت گرد قرار دے دیا. وہ تو ہمارے دوست ہوتے تھے، یہاں پہ مہمان رہا کرتے تھے. اسلام آباد میں ان کا بھائی بھی ادھر ہی مرڈر ہوا تھا، اسلام آباد میں ایک تندور سے روٹیاں لیتا ہوا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خون سفید کیسے ہو گیا؟ اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں جو ہے وہ ایک ٹویٹ سننے کو ملا سہیل شاہین صاحب کا، جو کہ جو دوحہ قطر آفس جو ہے اس کے جو انچارج بھی ہیں. یہ 2010 سے لے کے 2018 تک ہماری قید میں رہے جی. ہاں جی، اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ جو ہیں یہ پہلے بھی بہت معتبر نام تھے، بہت ٹاپ کی قیادت میں شمار ہوتے تھے، اور اگر یہ پاکستان کی قید میں نہ ہوتے تو اس وقت طالبان کے امیر ہوتے. یہ ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں. لیکن بہرحال پاکستان نے پکڑ کے ان کو قید کر لیا. 2008 میں ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جناب امریکہ جانا چاہ رہا ہے تو آپ ذرا ماحول سیٹ کریں. وہ ماحول سیٹ کرتے کرتے کراچی پہنچے. کراچی میں ہم نے پکڑ کے ان کو ٹھک دیا 2010 میں، اور 2010 سے لے کے 2018 تک وہ ٹکے رہے جی. پھر ہمیں یاد آیا کہ نہیں، ہمیں تو امریکہ بہادر کی طرف سے پھر حکم مل گیا کہ ہم نے جناب امن کرانا ہے. پھر ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بندے رہا کروائیں اور ان کا نام امریکہ اور اقوام متحدہ کی دہشت گرد سے باہر نکالا جائے تو ہم پھر مذاکرات کا آغاز کریں گے. تو کیا جی. پھر انہوں نے بھی بڑی شرارت کی جی ہمارے ساتھ. وہ ہر دفعہ جب مذاکرات کا دور ہونے لگتا تو وہ ایک نئی لسٹ جاری کر دیتے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ مذاکرات میں حصہ لیں گے. تو ہم نے جتنے بھی اس طرح جعل سازی سے، دھوکے بازی سے، جھوٹ بول کے پکڑ کے ٹکے ہوئے تھے، اپنے ادھر جیلوں میں رکھے ہوئے تھے یا سیف ہاؤسز میں تاڑے ہوئے تھے، ان کو پھر ہمیں چھوڑنا پڑتا تھا جی. ہر مذاکرات کا جب میچ سجنے لگتا تھا تو ایک نئی 25-30 کی لسٹ جاری کر دیتے تھے، 30-35 کی، کہ جناب یہ بندے جو ہے نا یہ ہمارے مذاکرات میں نمائندگی کریں گے. وہ پھر ہمیں جناب امریکہ کو کہنا پڑتا کہ بھائی جان یہ آپ نام بھی نکالیں ان کی دہشت گردوں کی لسٹ میں سے، اور ان کو ہم چھوڑنے بھی لگے ہیں کیونکہ مذاکرات کا اگلا دور ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کر کے وہ اپنی ساری قیادت جو ہے وہ رہا کروا کے لے گئے جی ہمارے سے. اور اب ہمارے پاس کوئی بارگیننگ چپ نہیں رہ گیا کہ ہم انہیں کہیں کہ نہیں جو ہمارا جو فلانا لیڈر اندر ہے ہم اس کے بازو مروڑیں گے. اب انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے 20,000 لوگوں کو پہلے ہم علاج کی سہولت پاکستان میں فراہم کرتے ہیں تو اب ہم 30,000 لوگوں کے لیے یہ سہولت فراہم کر دیں گے. سہولت کیا ہے جی؟ ان بیچاروں کے پاس بیسک انفراسٹرکچر تو ہے نہیں. تو انہوں نے بیسیکلی علاج کروانے پاکستان ہی آنا ہے جہاں پہ کمپیریٹیولی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ جتنے بھی ارد گرد کے تماش بین ہیں، بھلے وہ ایرانی ہوں بھلے وہ انڈینز ہوں، انہوں نے تو ان کو فراہم نہیں کی ہوئی. تو وہ بیچارے پھر افغان جو ہیں وہ جنرل پبلک ادھر ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہے جی. تو ہم صرف اس بات کے اوپر اب ہماری زیادہ سے زیادہ بلیک میلنگ کی جو پاور ہے ان کے پاس اس پاور پہ رہ گئی ہے کہ آپ کو ہم ادھر ادھر جانے دیں گے. یہ بارڈر بند بارڈر کھلا ہے، آپ میرے پہلے پورا وہ اسی پرسپیکٹو میں ہوتا ہے ہم بارڈر بند کر دیں گے. مطلب ہمارے پاس اب بارگیننگ چپ ہی یہ رہ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کے اب مریضوں کو ہم آنے دیں گے. پہلے ہم 20,000 مریضوں کو آنے دیتے ہیں، ہم 30,000 مریضوں کو آنے دیں گے. یہ وہ گھٹیا مینٹالٹی ہے جس سے ہم ڈپلومیسی کی توقع کر رہے ہیں. 24 گھنٹے پہلے ہم نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد جو ہے
وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں دفتر خارجہ کی دعوت کے اوپر. دفتر خارجہ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ایک دہشت گرد یا دہشت گرد کے ساتھی کو ریڈ کارپٹ ویلکم دے رہا ہے اسلام آباد کے اندر. وہ لوگ اندھے ہوئے ہیں جو بیٹھے, پرانی فائلوں میں سے پرانا نوٹیفیکیشن نکالا, نئی ڈیٹ ڈالی, مکھی پہ مکھی ماری اور جاری کر دیا. ان کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی توندیں لے کے, اتنی بڑی تنخواہیں لے کے دفاتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی بےزتی ہے. خیر یہ جو ہے یہ ہم نے کیا جی, اور اب وہ ان کا ویلکم ہو گیا جی آج رات. اب ان سے ہم نے کہنا ہے, اور وہ زلمے خلیل زاد صاحب بھی چل پڑے جی ادھر سے امریکہ سے, وہ بھی آ رہے ہیں ادھر. تو ہمارا خیال ہے کہ ہم لاہور میں اسلام آباد میں ان کی جو ملاقات بھی کروائیں گے آپس میں. اور جو ایک بچپن سے خواہش ہے نا کہ دیکھو میں بڑے بیانات دیتا رہا ہوں طالبان کے خلاف, بڑی میری ایک میٹنگ ارینج کرو. تو بڑی کی 2 اٹیمپٹ کی میٹنگ ارینج کرنے کی, اور دونوں دفعہ بڑی کی میٹنگ نہیں ہو سکی جی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ اٹ موسٹ ٹرائی کے بعد نہیں مل پائے, دونوں دفعہ انہوں نے انکار کیا. مذاکرات کے دوران 2 اٹیمپٹ ہوئی تھیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے, میں اس لیے مختصر رکھتے ہوئے 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی. اب تیسری دفعہ اٹیمپٹ ہوگی جی, لیکن اعلان نہیں کیا جائے گا پہلے. تیسری دفعہ جو ہے وہ ہم اناؤنسمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تیسری دفعہ ہم اناؤنسمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ ہم چوری سے واردات ڈالیں گے, بعد میں تصویر اور فوٹیج جاری کریں گے کہ جناب ہم سے طالبان مل کے گئے ہیں. بڑی خواہش ہے بچپن کی ان کی. خیر یہ تو ایک جگہ پہ ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ جناب وہ ہم نے تو کہا تھا کہ وہ تھوڑی سی ایڈوائز ہی کریں گے چائنا والے, وہ گئے ہوئے ہیں نا, ہاں بال کاٹنے, کینچی سے بال کاٹنے 10 روپے لے ہیں جی, وہ گئے ہوئے ہیں نا. اب ہمارا خیال تو تھا کہ عزت رہ گئی ہے, بڑا انہوں نے استقبال کیا ہے, لیکن وہ تو چینے جو ہیں وہ تو بالکل ہی بے شرم ہو گئے ہیں, انہیں خیال ہی نہیں ہے. اور انہوں نے آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ رکھ لی ہیں, اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی جان جن سے لے کے آپ 1964 سے کھا رہے ہو, اگر آپ ان کے نہیں ہوتے تو ہمارے کیسے ہو گئے. ایڈے بے شرم چینی, ایڈا ہی بالکل سیدھا ہی جواب دے دیتا انہوں نے. تو جا کے پہلے ان کو مناؤ. آپ کو میں بتاؤں, میرا سورس تو خیر چیختا رہے, وہ جو مرضی کہتا رہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. بابا بڈھا ہے, ٹھیک ہے, فیڈرل سیکرٹری ریٹائر, تو چھوڑیں اس کو. آپ نے سرکاری یوٹیوبر کے پچھلے 48 گھنٹے کے 24 گھنٹے کے ولاگ دیکھیں. ذرا جب پیر والے دن 24 گھنٹے کے ولاگ دیکھیں, ٹھیک ہے, نہیں دیکھے تو دیکھیں. اس کے اندر 1 پوائنٹ جو ہے وہ میسج ہے, پلنکی 1 لائنر کیا ہے, نوی خبر آئی ہے سعودی ساڈا پائیے, نوی خبر آئی ہے سعودی ساڈا پائیے. سعودی عرب کے خلاف جو تبراز جاری تھے ہیں, اور کچھ لوگ اپنا فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنے میں, سمجھا کرو نا, وہ قومی مفاد کی کور کے اندر اپنے فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنے لگے ہوتے ہیں. وہ تو شاید ایک آدھ کو لگا ہوا ہوگا, 1 2 3, لیکن جو لوگ جو تھے, ویسے یہ بات بہت اچھی ہے, ڈسپلن میں ہوں نا, بس ایک واٹس ایپ گیا سارے اباؤٹ ٹرن ہو گئے. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس سے بیانیاں بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو گزشتہ 24 گھنٹے سے نوی خبر آئی ہے سعودی ساڈا پائی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی, چینیوں نے بھی ہمیں سمجھایا بجھایا اور بڑا میسج دے کے بھیجا ہے. اور یہ جو ہم شروع کرنے لگے ہیں اسلام آباد والا, ان کے اندر چینیوں کی بھی اشیر بات بھی شامل ہے. اب بات سمجھ نہیں آ رہی. اس دوران جو ہے یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں نا. اسلام آباد کے اندر ہم دہشت گردوں کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے, جو ہم نے خود دہشت گرد ڈکلیئر کیے ہیں نہیں وہ, ٹھیک ہے. امریکہ جن کے ساتھ مذاکرات کر کے معاہدہ سائن کر رہا ہو, دہشت گردوں کے ساتھ کر رہا ہوگا. پہلے وہ ان کو پرامن قرار دے گا تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ کرے گا نا. تو وہ جو ہیں وہ فریڈم فائٹر قرار پا چکے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہم نے ایک خبر کا ڈھنڈورا پیٹ دیا, اور پٹی جا رہے ہیں نیوا, پٹی جا رہے ہیں. وہ ہم نے یہ ڈھنڈورا یہ پیٹ دیا کہ اس مہینے جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ ریمیٹنسز آئی ہیں. $1 جو ہے وہ واچ ہوتا ہے بھائی جان, آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے. اب یہ کہانی جو ہے وہ گھومتی پھر رہی ہے. میرے پاس آج سے کوئی ہفتہ پہلے تھی, جس دن موصوف نے سٹیٹمنٹ دیا اس سے 1 دن پہلے یہ خبر تھی کہ یہ واردات ہو رہی ہے.
اور وہ کیا ہفتہ پہلے خبر تھی کہ جناب ہمارے کچھ ڈالر پڑے ہوئے تھے یار پاکستان کے، ٹھیک ہے، تو قوم وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، ٹھیک ہے، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ جب قوم کو ڈالروں کی ضرورت پڑ گئی تو ہم نے کہا کہ جناب یہ ڈالر بھی جو ہمیں زر مبادلہ میں ڈال دیتے ہیں، ادھر بھی تو پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ادھر جی کلے۔ تو پھر وہ سعودیہ کے رستے اور یو اے ای کے رستے جب واپس آئے تو ہم نے کہا اب آ گئے تھے، چپ کر جو کی لوڑ گئی ہے۔ پہلے ایک اشتہار رکوایا گیا، وہ جناب مبارکباد کا اشتہار کسی کی طرف سے جانے لگا تھا، وہ کسی میرے جیسے ہی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا تہاڈا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہوئے، تہاڈا ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ رکوایا گیا۔ پھر ہم نے اپنے یوٹیوبر میں سے کسی کو خبر بتا دی کہ جناب وہ جو ہے، اب ظاہر ہے کہ میرا تو قومی مفاد اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس خبر کی فل ڈیٹیل کے اندر جاؤں، آپ انہی کا ویلاگ دیکھ لیجئے جو ان کے یوٹیوبر ہیں، اس نے کس طرح پاکستان کے مفادات کے اوپر، اب اگر آپ کو ڈالر آپ گھما کے لے ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو چپ کر کے کوٹ جاؤ، فگر میں آئے گا کو میرے جیسا بیٹھا ہوتا ہے جو ہر روزانہ اسٹیٹ بینک کے فگر کا جائزہ لیتا ہے، وہ کہے گا کیوں ہے وہ $3.5 ارب کتوں آئے، ٹھیک ہے، وہ کوشچن کرتا پھرے گا اپنے پروگرام میں، بھونک بھونک لے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ پرائم منسٹر نے جناب ٹویٹ جاری کر دیا، ظاہر ہے پھر نظر تو پینی سی لوگوں کی کہ بھائی نے ہویا کی ہے، پتہ چلیا کہ یاراں دا ہی کام، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اگر کر ہی لیا تھا تو چپ کر جاتے، نہیں کیے۔ اب دیکھیے جو میرے لیے ایز اے پاکستانی تشویش کی بات ہے، اور وہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ راؤنڈ دا کارنر ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ سے این پہلے آپ یہ باندر ٹپوسیاں مار رہے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اللیگل پیسہ بلیک منی وائٹ کر کے لا رہے ہیں اور اسے زر مبادلہ کے ذخائر دکھا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے یوٹیوبر کہہ رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں فنانس کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ گدے ہنہنا رہے ہیں، وہ باندر ٹپوسیاں لگا رہے ہیں۔ اچھا، وہ اور اس سے پہلے آپ نے دہشت گردوں کو ویلکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی ہم گرے لسٹ میں رہیں۔ میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، مجھے فون کیا گیا کہ یہ آپ کا ٹویٹ جو ہے یہ جو ہے، میں نے کہا جی اس کے اندر کوئی یہ جو ملا برادر والا میرا ٹویٹ ہے، میں نے کہا جی اس کے اندر قابل اعتراض بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ آپ پالیسی پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ سویلین حکومت کی پالیسی، ہاں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس کی پالیسی۔ میں نے کہا کہ جی میں تو یہ نہیں مانتا، آپ لکھ کے دیں کہ یہ آپ کی پالیسی ہے تو ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کریں گے پھر، کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے۔ دفتر خارجہ کے اوپر کرٹیسائز ہوا ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ اس کو کرے گا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ نہیں ہوتی اور جب تک محرم نہیں ہے، محرم ہے، آپ جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کے اوپر کوئی بھی فرقہ وارانہ کارروائی ڈال کے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے کھاتے میں پکڑا گیا ایک بچہ کل مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے گھر میں جب چھاپہ مار کے اسے پکڑا گیا تو 20 تولے سونا تھا، اس کی بہنوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ چھاپہ مارنے والے لوگوں نے اٹھا لیا، چوری کر لیا، ڈکیتی کر لی، وہ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور وہ کوئی 3 سال رگڑا کھانے کے بعد اب بری جب ہوا ہے تو آخری جو اس نے رشوت دی ہے وہ کوئی 12 لاکھ روپے تھی اپنے آپ کو بری کرانے کے لیے۔ تو سسٹم کو پیسے ملتے ہیں نا، سسٹم کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ ڈالر باہر سے آتے تھے، امریکن دیتے تھے، اب امریکیوں نے بند کر دیے ہیں۔ وہ مونسٹر تو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کھانے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ یہ جو اگلے باقی دن رہ گئے ہیں محرم کے پہلے عشرے کے، خدا را گھروں سے نہ نکلیے۔ آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی الزام کے اندر، اور خاص طور پہ فرقہ وارانہ الزام کے اندر پکڑا بھی جا سکتا ہے، غائب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ تو 180 دن کی مانگ رہے ہیں اجازت، لیکن 90 دن کے لیے تو بہرحال قانون میں موجود ہے نا، تو اس دوران پھر آپ کی فیملی کو کچھ دینا بھی پڑ رہا۔ کس دن اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن دل بہت دکھی ہوا اس بات کے اوپر۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔